صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو جہاں رحمت کون و مکان سرور ذیشان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول: مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیتیں۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ ان کے حساب سے درس حاصل کروں گا۔ جو شرعی وسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا، اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ ہمارا موضوع پفن۔ یہ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو دنیا کے پسندیدہ آبی پرندوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خشکی اور سمندر یعنی آبی حصہ، کچھ زمین کا حصہ آبی رکھا اور کچھ خشک رکھا، وہاں کچھ مخلوقات ایسی پیدا کی جو خشکی میں رہائش پذیر ہیں، پانی میں نہیں رہتی، اور کچھ مخلوقات ایسی رکھی جو پانی میں ہوتی ہیں، جو خشکی کی طرف نہیں آتی، اور بعض مخلوق ایسی ہے جو خشکی اور سمندر دونوں میں رہتے ہیں، اور بعض مخلوق ایسی ہے جو ہوتی تو خشکی کی مخلوق ہے مگر سمندر کے ساتھ، پانی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق رہتا ہے۔ انسان بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا تعلق خشکی سے ہے مگر سمندر کے ساتھ جو وابستہ ہونا چاہے وہ بہت سی چیزیں اور اہتمام کے ساتھ پانی سے وابستہ ہوتا، کبھی اس کے ذریعے اپنی رزق کی تلاش کرتا، کبھی راستے عبور کرتا، اور دیگر انداز سے پانی کے فوائد کو حاصل کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق پرندے ایسے ہیں، بعض کے خشکی کے جانور ایسے ہیں، بعض کے ان کی خوراک سمندر میں رکھی ہے یہ خشکی کے مگر پانی میں ان کی خوراک ہے، تو ان کی زندگی با اعتبار رہائش، با اعتبار حیات خشکی سے تعلق رکھتی ہے مگر با اعتبار تلاش رزق، حصول رزق ان کے لیے پانی ہے۔ اور اس طرف بھی انسان ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ انسان جب خشکی کا یہ انسان جب سمندر کی طرف جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے اہتمام کرتا ہے، بہت سی چیزوں کے انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو اس طرح کے معاملات میں جنون کی حد تک شکار ہوتی ہے اور ڈائیو لگائی جاتی ہے اور پانی کے اندر پانی کی گہرائی تک اترا جاتا ہے، یہاں تک بھی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور اس جانے کی وجہ سے، گہرائی کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اور وہ سائن کر کر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے نیچے چلے جاتا ہے، پانی کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ لیکن آپ جب بھی جاتے ہیں ایک اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، ایک حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان پانی کی طرف نہیں جاتا۔ کشتی کی طرف جائے گا، تیراکی کی صورت ہوگی تو گہرے پانی کی طرف نہیں جائے گا، لمیٹڈ جائے گا، مطلب ایک ٹائم لمٹ تک جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا، اس انداز کو اختیار کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے حفاظتی اقدامات کے بغیر، جو موٹے موٹے کپڑوں کے بغیر بھی پانی کے اندر جاتی اور رزق پاتی ہے۔ جسمانی طور پر پفن چھوٹے قد کے اور گول مٹول ہوتے ہیں، ان کی چونچ بڑی اور تکونی ٹرائنگل شکل کی ہوتی ہے، ان کے دم اور بازو بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ان کے جسم سے کافی پیچھے واقع ہوتی ہیں، چونکہ ان کے جسم پر موجود پروں کا رنگ بھی سیاہ و سفید، لہذا بعض لوگ اسے مشہور زمانہ پینگوئن سے ملاتے ہیں، حالانکہ ان کا نسلی طور پر اس جانور سے کوئی تعلق نہیں، اس پرندے سے کوئی تعلق نہیں۔ پفن کی دنیا بھر میں 3 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 2 بڑی اقسام ہیں، ٹفٹڈ پفن اور ہارن پفن۔ شمالی بحر کابل وغیرہ کی طرف یہ اقسام پائی جاتی، جبکہ تیسری قسم جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ اٹلانٹک پفن ہے، جو کہ شمالی بحر اوقیانوس پر پائے جاتے ہیں۔ وہ ممالک اور مقامات جہاں پفن بکثرت پائے جاتے ہیں ان میں یورپ، ایشیا، امریکہ، روس، برطانیہ، بحر منجمد، شمالیہ وغیرہ شامل ہے۔ یہ خوبصورت اور ذہین پرندہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر پر گزارتا ہے۔ جب یہ تیر نہ رہا ہو تو سمندر کے موجوں پر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس کے پسندیدہ رہائشی مقامات میں ساحل، جزیرے یا پھر ساحل پر موجود اونچی اونچی چٹانیں۔ یہ کھلے سمندر پر رہنے سے خاص مطابقت رکھتا ہے،
جب یہ پانی کے اندر یا اوپر ہوں تو ان کے واٹر پروف پر انہیں گرم رکھتے ہیں. آپ کو ہیٹر چاہیے ہوتا ہے گرمی کے لیے، موٹے لباس چاہیے ہوتے ہیں گرمی کے لیے، اور پانی میں جانے کے لیے حفاظتی اقدامات چاہیے ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا نظام کیا کہ یہ پانی کے اندر بھی ہوتا ہے، پانی کے باہر بھی ہوتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتا ہے. چھوٹا سا پرندہ ہے مگر اپنے آپ کو واٹر پروف کرنے، رکھنے اور اپنا درجہ حرارت، اپنا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پتن کی تمام اقسام نمایاں طور پر سیاہ سفید پروں والی ہوتی ہیں. ان کے جسم کا اوپری حصہ سیاہ جبکہ نچلا حصہ اکثر سفید اور کبھی سلیٹی مائل گرے کلر ٹائپ ہوتا ہے. ان کے گال سفید اور پشت اور گردن سیاہ اور سر پر بھی سیاہ پر ہوتے ہیں جو سیاہ ٹوپی نما معلوم ہوتے ہیں. ان کی ٹانگیں اور پنجے سرخ یا پھر نارنجی رنگ کے ہوتے ہیں. بہرحال پرندے ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتے، یہ دیکھنے والی چیز ٹوپی تو لگتی ہے مگر ٹوپی پہننا پرندوں کا کام نہیں ہے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو سکھایا جائے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، بندر وغیرہ ٹوپی پہن لیتے ہیں جبکہ ان کو سکھایا جائے، مطلب ہیڈ پہنتے ٹوپی تو خیر وہ بھی نہیں پہنتے. تو یہ ان کا کام نہیں کہ یہ سر ڈھکے، یہ جانور ہیں. انسان کا کام ہے کہ وہ اپنا سر ڈھکے، یعنی خواہ وہ مسلمان مرد ہو خواہ وہ مسلمان عورت ہو، سر ڈھکنا چاہیے. عورتوں کے اپنے لباس ہیں جن کے ذریعے انہوں نے سر کو ڈھکنا ہے، اور مرد کے لیے سر ڈھکنے کے لیے امامہ شریف بھی ہونا چاہیے. ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے. اس کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت الگ ہے، اور یہ اسے احادیث میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ اہل عرب کے لیے عزت کا تاج قرار دیا گیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے. امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی حلیہ کا مدنی انعام دیا، اور اس مدنی انعام کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم امام شریف کو بھی پہنے اور مدنی حلیہ بھی اختیار کریں. روزانہ اسی فکر مدینہ کیجیے. ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل بتوفیق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربے کا ذہن بنے گا. بہرحال پفن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ان کی بڑی اور رنگین چونچ ہے. یہ طوطے کی چونچ سے ملتی جلتی ہوتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ افزائش نسل کے ایام میں چونچ رنگین ہو جاتی ہے، کلرڈ ہو جاتی ہے. اس دوران ان کی چونچ سرخ، نیلے یا پھر پیلے رنگ کی ہوتی ہے، لیکن پھر افزائش نسل کے ایام گزرتے ہی اس کی چونچ کی رنگینی بیرونی حصے جھڑ جاتے ہیں اور ان کی چونچ چھوٹی اور بے رنگ رہ جاتی ہے. پفن کی مختلف اقسام کے لحاظ سے ان کی جسمانی لمبائی 32 سے 38 سینٹی میٹر 32 to 38 سینٹی میٹر مینس 12.5 سے 15 انچ کے درمیان 12.5 to 15 انچز، جبکہ ان کے بازو کا سائز 53 سے 63.5 سینٹی میٹر 53 to 63.5 سینٹی میٹر یعنی 21 سے 25 انچ 21 to 25 انچز کے درمیان ہوتا ہے. اور ان کا وزن ویٹ 380 سے 780 گرام یعنی 380 to 780 گرامز مینس 0.8 to 1.7 پاؤنڈ یعنی 0.8 سے 1.7 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے. چونچ کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کے ایام میں ان کی آنکھوں کی بناوٹ بھی خاص طرح کی ہوتی ہے جو بعد میں تبدیل ہو کر اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہے. یہ پرندہ تیرنے اور غوطہ لگانے میں بہت مہارت رکھتا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بازو بھی تیرنے سے مطابقت رکھتے ہیں. زیر آپ یہ اپنے طاقتور بازوؤں سے فلائنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. جی ہوا میں اڑنا تو ہر پرندے کا کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو یہ صلاحیت دی کہ یہ سمندر میں بھی اس طرح کے کام کرتا ہے جیسا کہ سمندر میں اڑ رہا ہو. یعنی یہ پانی کے اندر بھی اس انداز سے پل مارتا ہے کہ جسے پانی میں اڑنے کی طرح کی کیفیت پیدا ہے. اس دوران یہ اپنے خاص جھلی دار پنجے بھی چلاتا ہے اور پانی میں کافی گہرائی تک جا سکتا ہے.
حیرت انگیز طور پر یہ پرندہ ہوتے ہوئے بھی پانی میں 60 میٹرز یعنی تقریباً 200 فٹ 200 فٹ گہرائی تک غوطہ لگاتا ہے۔ مزید اس کی یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ 30 سیکنڈ تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ماہر ہوا باز بھی ہے، جس کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 1 منٹ یعنی صرف 60 سیکنڈز میں اپنے پر 400 مرتبہ 400 ٹائمز پھڑ پھڑا سکتا ہے، ہلا سکتا ہے۔ نہایت پھرتی سے پھڑ پھڑانے کے سبب یہ 55 میل یعنی 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ 55 مائلز 88 کلومیٹر پر آج یہ عموماً پانی کی سطح کے قریب نہایت تیزی سے اڑتے ہیں۔ آپ کی موٹر سائیکل ہو یا آپ کی گاڑی ہو یا آپ کی سائیکل ہو، شہروں کے اندر یہ چلنے والی گاڑیوں کے عام طور پر اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی، ہاں البتہ بعض شہر ایسے ہوتے ہیں اگر روڈ وسیع ہو تو اس سے زیادہ تر اسپیڈ پر گاڑیاں وغیرہ چلتی ہی ہیں۔ دنیا کے اندر ہائی وے وغیرہ میں بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہی ہیں گاڑیاں، مگر نارملی ایک انسان کا چلنا کہاں، اس کا کسی کنوینس کے ساتھ چلنا کہاں، شہر کے اندر بڑے روڈ پر آ کر چلنا اور پھر جا کر کسی اسپیڈ کو کراس کرنا، یہ پرندہ ایسا ہے جو چل نہیں سکتا، چھوٹی سی ٹانگیں رکھنے والا یہ پرندہ اڑتا ہے اور اڑتا ایسا اڑتا ہے کہ پر آر یہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک شاید آپ کی گاڑی بھی نہ پہنچ سکے۔ بہرحال پفن ایک ایسی خصوصیت کے سبب سب سے زیادہ مشہور ہے جو دیگر پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ کہ پفن ایک ہی وقت میں مسلسل شکار کرتے ہیں، درجن تک مچھلیاں یہ پکڑ لیتے ہیں۔ جی اب یقیناً سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک چونچ کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 10 12 مچھلیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے، اس کی وجہ بھی سماعت کر لیجیے۔ اصل اسے یہ جو اس کا کارنامہ ہے، اس سارے کارنامے کی جو بنا ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی خاص بناوٹ والی چونچ اور اس کی زبان۔ یہ مچھلی شکار کر کر اسے اپنی زبان کی مدد سے گرفتار کر کر چونچ سے پیچھے منہ کی طرف دھکیلتے، جہاں اس کی خاص بناوٹ والی چونچ مچھلی کو اپنی جگہ پر محفوظ رکھتی ہے۔ زبان کی گرفت اور چونچ کی خاص بناوٹ مچھلیوں کو گرنے سے بچاتی ہے۔ اس طرح پفن کی چونچ آزاد رہتی اور یہ اپنی چونچ کھلی رکھ کر مزید مچھلیاں شکار کرتا ہے۔ اس کے منہ میں یہ درجن بھر مچھلیاں آڑی ترچھی ہو کر آ جاتی ہیں۔ اپنی اس خصوصیت سے پفن ایک فائدہ اور بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیگر پرندوں کی طرح یہ نگلی ہوئی مچھلی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اگلنے کے بجائے ایک ہی چکر میں دیر تک غذا تلاش کرتے ہوئے ڈھیروں ساری مچھلیاں اپنے بچوں کو لا کر کھلا دیتے ہیں، اور یوں ان پرندوں کی طرح مشقت سے بچ جاتے ہیں جو بیچارے ایک وقت میں صرف ایک ہی مچھلی اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہیں۔ ایسی عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو بعض چیزیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو عقل کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسی چیزیں جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے ان کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ بعض حقیقتیں ایسی ہیں کہ انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب اسے تسلیم کرنے کے سوا کچھ بھی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پائے جانے والے مناظر اور عجائبات ایسے ہیں کہ انسان اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک پرندہ اس انداز سے شکار کرتا ہے، ایک ایک وقت میں کس انداز سے شکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جو چاہے فرمائے، چاہے تو لاکھوں سورج ہو مگر دن میں پہاڑ نظر نہ آئے، اور چاہے تو رات میں کیسی ہی آندھی چل رہی ہو، سب کچھ نمایاں نظر آ جائے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جسے چاہے مرتبہ عطا فرمائے، جسے چاہے طاقتیں دے۔ دور مقام سے اولیاء کرام کی آوازوں کا آنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا امداد کر لینا، اگر یہ باتیں عقل میں نہیں آتی تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقل اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ عقل میں نہ آنے کے باوجود آنکھ سے بندہ دیکھ رہا ہے،
تو بات سیدھا ایسی ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، انسان آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس کا انکار کر دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ معاملات بعید نہیں ہے کہ عقل میں نہ آنے کے باوجود بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے عقل کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ معاملات بھی بعید یعنی دور نہیں ہے کہ جو ہماری نظر میں نہیں آتے اور انسان کی عقل اسے سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتی ہے. بہرحال عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. شکار کے لیے پتنگ کی چونچ اور زبان کے استعمال کے اس پورے میکینزم میں چونچ کی جس خاص بناوٹ کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس کی چونچ کے اوپر اور نیچے کانٹے والے کنارے کی اینگلز موجود ہوتے ہیں، زاویے موجود ہوتے ہیں، جس کے سبب یہ مچھلیاں گرنے سے محفوظ رہتی ہیں، جیسا کہ آپ اس وقت یہ چونچ دیکھ رہے ہیں. پفن اگرچہ ہمہ خور پرندہ ہے، سب کچھ کھاتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر گوشت خوری کرتا ہے جس میں مچھلی اور مختلف خولدار چھوٹے جانور شامل ہیں. اس کے ساتھ پلانکٹون بھی ان کی غذا کا حصہ ہے. یہ غوطہ خوری کر کر مچھلی یا پھر پلانکٹون کا شکار کرتے اور پھر خشکی پر کسی محفوظ جگہ پر لا کر کھاتے ہیں. یہ شکار کے لیے برفیلے پانی میں بھی غوطہ لگاتے ہیں. جی اسے بالکل نہیں چوکتے. وہ علاقے جنہیں یہ غذا تلاش کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں ان کا رقبہ 60 میل یعنی 100 کلومیٹر یا پھر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. 60 miles means 100 kilometers. لیکن جس دوران میں یہ بچوں کی پرورش میں مشغول ہوتے ہیں تو شکار کے لیے زیادہ دور نہیں جاتے اور اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے علاقے کے نصف حصے ہی میں سفر کرتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو چھوٹی مچھلیاں دن میں کئی بار کھلاتے ہیں. بچوں کی حفاظت کا ذہن واقعی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. بچوں کی حفاظت نہ کی جائے تو بچے بیمار بھی پڑ جائیں، خدا نہ خواستہ بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں. بچوں کی حفاظت جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، مگر جانور اور انسان کی حفاظت میں فرق ہونا چاہیے. انسان کے لیے یہ بچے آخرت کا سامان بھی ہو سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کا سبب بھی ہو سکتے ہیں. انسان کے لیے بچے ان کی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر بچوں کی حفاظت کی جائے تو بچوں کی حفاظت کر جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کا جذبہ پاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے. تو وہاں پر ایک طرف ایک جانور کا تصور ہو اور ایک طرف ایک انسان کا تصور ہو. انسان بھی حفاظت کر رہا ہے، وہ بھی حفاظت کر رہا ہے، مگر جانور کو آخرت میں اپنے بچوں کی حفاظت سے حاصل ہونے والے فائدے کا کچھ امید نہیں ہے، جبکہ انسان اللہ کی رحمت سے یہ امید کر سکتا ہے. تو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کیجیے اور ان کی آخرت بہتر کرنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ کے ساتھ وابستہ کیجیے. مدنی انعامات کا رسالہ مدنی منوں کے لیے بھی امیر علیہ سنت نے دیا، وہ انہیں دیجیے، یہ پر کریں اور اس پر انہیں عمل بھی کرائیں، ان کی ترغیب بھی ہو، ان کو ترغیب بھی دلائیں، مدنی چینل بھی دکھائیں تو اس کی برکتیں پائیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی بات ہے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. بھائی پیرو قصور پنجاب پاکستان میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی زندگی میں ایک بار کعبہ اللہ المشرفہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ اور سرسبز گنبد زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کے پر کیف نظاروں سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاؤں، مگر حاضر مدینہ کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی. ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے 1425 سنہ ہجری بمطابق 2004 سنہ عیسوی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع کی تیاری عروج پر تھی. میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں دعاؤں کی قبولیت کے واقعات سن رکھے تھے. چنانچہ میں نے اجتماع میں شریک ہو کر حاضری مدینہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی. یا اللہ عز و جل مجھے میرے گھر والوں سمیت زیارت کعبۃ المشرفہ اور حاضری مدینہ کا شرف عطا فرما. الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماع میں مانگی جانے والی دعا قبول ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد مجھے اور میرے بچوں کی امی کو عمرہ کی سعادت نصیب ہو گئی. تو مدنی ماحول کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی اور حاضری مدینہ کا بھی سامان ہو جاتا ہے. ابھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے. آئیے پھر پفن کی طرف چلتے. پفن ساحروں کے قریب
کھڑی چٹانوں پر رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے جہاں سے یہ اپنی غذا تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے. پھر ایسی اونچی چٹانوں پر یہ کئی بڑے دشمنوں سے بھی امن میں رہتے، لیکن جب یہ شکار کے لیے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اس وقت سمندری دشمنوں کی وجہ سے یہ اپنی جان ضرور رسک میں لیتے ہیں. نو رسک نو گین. تو جب ان کو کچھ سمندر سے پانا ہے تو رسک بھی اٹھانا ہے. کاروباری افراد بھی بہت سارا رسک لیتے ہیں اور رسک لینے کے ساتھ ساتھ گین بھی کرتے ہیں، لکھپتی کروڑپتی بھی ہو جاتے ہیں. مگر ان کاروباری افراد کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بہت سارا رسک لے کر ایک کام تو کرتے ہیں مگر کہیں ہم آخرت تو داؤ پہ نہیں لگاتے، اس کا تو رسک نہیں لے لیتے. یعنی شرعی احکام جو مجھ پر سیکھنا ضروری ہے اس پر عمل کیے بغیر کوئی ایسی تجارت کا انداز تو اختیار نہیں کرتے جو کہ ناجائز ہو. آج تو بدل گئی تجارت کے انداز بدل گئے، تجارت کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے اصول بدل گئے. ایک شہر سے دوسرے شہر کی تجارت، ایک ملک سے دوسرے ملک کی تجارت، ہر جگہ شرعی احکام کو مروز خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے. ورنہ وہ چیز کہ آپ دن بھر محنت کریں، پسینہ بھی بہائیں مگر ناجائز طریقے سے کمائیں اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کو بھی وبال ہو. تو ہمیں اس پہ غور کر لینا چاہیے اور علماء کرام و مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی حاصل کر کر کاروبار کرنا چاہیے. بہرحال اونچی چٹانوں کے علاوہ ماہرین کے مطابق پفنگ کی کچھ ایسی اقسام بھی ہیں جو زمین میں بل بنا کر رہتی ہیں. یہ اپنی جلدی دار پنجوں کی مدد سے بل کھودتے ہیں. سائنسدان پفنگ کو ماہر شکاری سمجھتے ہیں. بعض سائنسدانوں کے مطابق یہ غوطہ لگانے کے بعد پانی میں ہی اپنا شکار کھا سکتے ہیں. ان میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سمندر کا کھارا پانی بھی پی سکتے ہیں. پفنگ بڑی بڑی کالونیز میں افزائش نسل کرتے ہیں جو ساحلی چٹانوں پر یا ساحل کے قریب جزیروں پر واقع ہوتی ہیں. یہ زندگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف ایک ہی لائف پارٹنر ہوتا ہے. جی لائف پارٹنر یہ بھی بناتے ہیں اور لائف پارٹنر کے ساتھ نبھاتے بھی ہیں. تو لائف پارٹنر ہمارے بنانے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، نبھانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جو لائف پارٹنر بنانے کے خواہشمند اور بنانے میں کامیاب ہونے والے. تو اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو نہیں نبھا پاتے تو آپ کو پفنگ سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تربیت حاصل کرنی چاہیے. یہ اپنا لائف پارٹنر پوری زندگی نبھا لیتا ہے. پفنگ کی مختلف اقسام کے گھونسلے بنانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. اٹلانٹک پفنگ میں نر گھونسلہ بناتے ہیں اور پھر اس کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح جبکہ ہورن پفنگ کے اندر یہ دونوں نر مادہ مل کر گھونسلہ بناتے ہیں. زمین میں ان کا بنایا ہوا بل تقریباً 1 میٹر یعنی 3 فٹ گہرا ہوتا ہے. یہ بل ایک چیمبر نما ہوتا ہے. تفٹک پفنگ کا بنایا ہوا بل 2.75 یعنی تقریباً 3.25 میٹر 9 فٹ تک لمبا ہوتا ہے. ٹفٹڈ اور اٹلانٹک پفنگ نرم مٹی میں بل کھودتے ہیں. اس کے برعکس یہ ہارن پفنگ جو ہے یہ اکثر کھری اور چٹانوں جیسی جگہوں پر جا کر شکاف بنا کر گھونسلہ بنانا پسند کرتے ہیں. اور ان میں اکثر بل میں گھاس، پتے اور پر وغیرہ بھی بعض اقسام میں شامل ہوتے ہیں. کبھی کبھار پفنگ کو دوسرے بل کھودنے والے جانور مثلاً خرگوش وغیرہ سے مقابلہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ایک حیرت انگیز بات یہ کہ پفنگ کا جوڑا عموماً ہر سال افزائش نسل کے لیے اپنے سابقہ بل پر جا پہنچتا ہے. لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ کون سی چیز اسے واپس اپنے ہوم گراؤنڈ پر، جس جگہ پر پہلے تھے اسی گھر کے اندر، یعنی یہ سمجھے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو اس محاورے کا یہ مصداق کیسے بن جاتے ہیں کہ ان کو اس کی طرف کون نشاندہی کرتا ہے؟ کیسی ذہانت ہے کہ 1 سال گھومنے پھرنے، ادھر ادھر رہنے، اپنی خوراک کی وجہ سے نقل مکانی کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے آنے کے بعد جب افزائش نسل کا معاملہ آتا ہے تو یہ اسی طرف آ جاتے ہیں. اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ماہرین کے پاس تو جواب نہیں مگر مسلمان کے پاس ضرور جواب ہے. اور مسلمان کے پاس جواب یہی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالی اس جانور کو اتنا شعور دیتا کہ اس کی ذہانت کو ماننا پڑ رہا ہے. وہی بات جو آپ کو آج
پہلے کچھ دیر پہلے بیان کی گئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ حقیقت وہی ہوتی ہے. اب ایک حقیقت اگر آنکھوں سے نظر آ رہی ہے تو آپ نے مان لی، اور ایک حقیقت اگر آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تو آپ نے نہیں مانی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہوگی. کل بروز قیامت میں حساب کتاب کا ہونا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، یہ سب حقیقتیں ہیں. اگر آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب نہیں ہوتے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں بڑھتی، تو یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، کل جب نگاہوں کے سامنے ہوگی تو تسلیم ہو جائے گی. اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان، اولیاء کرام کی شان اگر آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو کل بروز قیامت جب ساری طاقتوں کے معاملات بے نقاب ہو چکے ہوں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، پھر شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شانوں کو دکھایا جائے گا، اولیاء کرام کی شان دکھائی جائے گی، علماء کی شان دکھائی جائے گی. اس وقت وہ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اس وقت کا اقرار فائدہ نہ دے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو آج کا دن ہے، اس حقیقت کو ماننے کا دن ہے. ماہرین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے مگر تسلیم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح وہ حقیقت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ کی عقل نہیں مانتی تو اپنی عقل کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے اور حقیقت کو تسلیم کیا جائے. بہرحال اس سوال کا جواب ماہرین نے نہیں دیا، ہم نے آپ کو دے دیا. بعض ماہرین کا کہنا یہ ضرور ہے کہ یہ آواز کی مدد سے اس تک پہنچ جاتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میگنیٹیکل فائلز کے ذریعے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی ستارے وغیرہ کی مدد کے ذریعے، اور اس انداز سے یہ پہنچ پاتے ہیں. سب کے اپنے اپنے قیاس ہیں، لیکن اتنی حقیقت کو تسلیم کیا کہ واقعی کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی ہے جو اس جانور کو اس طرف رہنمائی کرتی ہے. پفن کی مادہ ہر سال ایک انڈا دیتی ہے، جسے سینے میں دونوں نر اور مادہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. 6 ہفتوں کے اندر انڈے سینے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد بچے باہر آ جاتے ہیں. اب ان کی پرورش بھی دونوں مل کر کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پفن اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ خیال درست نہیں. یہ بچے اس وقت تک دل میں رہتے ہیں جب تک یہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائے، اور یہ عرصہ 34 سے 60 دنوں تک محیط ہوتا ہے، 34 to 60 days. دل چھوڑنے کے بعد یہ بچے 3 سے 5 سال تک کا عرصہ سمندر پر گزارتے ہیں. اس دوران یہ اپنے طرز معاشرت اور غذا حاصل کرنے کے طور طریقے سیکھتے ہیں. والدین ٹریننگ کرتے ہیں اور یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، کھانے پینے، لباس کے اعتبار سے تو آپ کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کی اخلاقیات اور نماز، قرآن و سنت کے اعتبار سے بھی اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیے. مدنی انعامات کے رسالے کو تھامے، مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل تربیت کرنا بھی آ جائے گا. پفن اپنے قدرتی ماحول میں اوسطاً 25 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. ان کی طویل عمر کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اونچی چٹانوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں، جو یہ کئی دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں. ان کی اب تک ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ عمر 35 سال 11 ماہ اور 13 دن ہے. ان کے دشمنوں میں انسان، عقاب، لومڑی اور مرغابی، تو بعض اوقات ان کے انڈے بچے بھی اٹھا کر لے جاتی ہے. انسانوں سے پناہ مانگنے والوں کی کمی نہیں. ہمارے ان معاملات سے ان دیگر مخلوقات بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اگرچہ ان کی نسل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن ان کی تعداد میں کمی واقع ضرور ہو رہی ہے. 19ویں صدی میں پفن کے گوشت اور انڈوں کے لیے بے دریغ شکار ہوا. اس شکار سے بعض کالونیز کی تو بالکل صفائی کر دی گئی. تاہم 20ویں صدی میں یہ ان کی بقا کے اقدامات کے سبب اس میں کچھ ریکوری ہوئی ہے. اب بھی ان کا گوشت بعض ہوٹل کے مینیو کا حصہ ہے اور بعض جگہ یہ ثقافت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے شکار کے لیے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جسے اسکائی فشنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ان کا شکار کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ جو پرندہ پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہو اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا. جو پنجے کے ذریعے شکار نہیں کرتا اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں مرقوم ہے.
بہرحال بہت سی بیماریاں ہماری آبی آلودگی کی وجہ سے ان کو لاحق ہوئی اور اس کی وجہ سے بھی ان کی نسل کے اندر کمی ہوئی اور گلوبل وارمنگ نے بھی انہیں شدید متاثر کیا، یعنی موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانوں کی طرف سے مچھلیوں کا بے تحاشا شکار ان کے لیے خوراک کی قلت کا سبب اور ان کی زندگی کے لیے خطرے کا سبب بن رہا ہے۔ ہم آخر میں ایک مدنی پھول آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سے بھی دیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم مزید کو مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جو گوشت سڑ گیا، بدبو لے آیا، اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس یعنی ناپاک نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں خون یا پیشاب یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہوئے خون کی شیشی جیب میں ہو تو نماز پڑھتے وقت باہر نکال دیجیے۔ مردے کے منہ کا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔